اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاضْرِبْ اور بیان کرے لہم ان کے لیے مثل الحیات الدنیا مثال دنیاوی زندگی کی کماء پانی کی طرح ہے انزلناہ جسے ہم نے اتارا من السماء آسمان سے فاختلط پھر مل گیا اس کے ساتھ نبات الارض زمین کا سبزہ فاصبح پھر وہ ہو گیا حشیماً سوکھا ہوا، ٹھیک ہے، پیلا جب نہیں ہوتا، تزروہ اڑاتی پھرتی ہے اسے الرياح ہوائیں، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ علی کل شیء ہر چیز پر مقتدرا قدرت رکھنے والے، المال مال والبنون اور بیٹے اولاد زینت الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کی زینت ہے، والباقیات اور باقی رہنے والے الصالحات نیک اعمال خیر بہتر ہے عند ربک آپ کی رب کے ہاں، ثواباً بدلنے کے اعتبار سے، وخیر اور بہتر ہے عمل امید کے اعتبار سے، ویوم اور جس دن نسیر ہم چلائیں گے الجبال پہاڑوں وترى اور آپ دیکھیں گے الارض زمین کو بارزۃ کھلی واضح کھلی ہو، وحشرناہم اور ہم جمع کر دیں گے ان کو، فلم نغادر بس ہم نہیں چھوڑیں گے منہم ان میں سے احدا کسی کو بھی، وعرضوا اور وہ پیش کیے جائیں گے علی ربک آپ کے رب پر صفا صف در صف، لقد تحقیق جئتمو تم آئے ہو نا ہمارے پاس، کما جیسا کہ خلقنا ہم نے پیدا کیا کم تمہیں اول مرہ پہلی دفعہ، بلکہ زعمتم تم لوگ خیال کرتے تھے اللن کہ ہرگز نجام نہیں بنائیں گے لکم تمہارے لیے موعدا وعدے کا وقت، ووضع اور رکھے جائیں گے الکتاب دفتر، فترى آپ دیکھیں گے المجرمین مجرموں کو مشفقین ڈرتے ہوئے مما اس چیز سے فیہ جو ان دفتروں میں ہوں گے، ویقولون اور کہیں گے یا ویلتنا ہائے افسوس ہم پر، مالے کیا ہو گیا ہے، ہذہ الکتاب اس نام اعمال کو اس دفتر کو، لا یغادر نہیں چھوڑتا صغیرۃ چھوٹی بات کو، ولا کبیرۃ اور نہ بڑی بات کو، الا مگر احصاها اسے شمار کر لیا ہے، ووجدوا اور پائیں گے ما جو عملوا انہوں نے عمل کیا ہوا حاضراً موجود، ولا یظلم اور نہیں ظلم کرتا ربک آپ کا رب احدا کسی پر بھی،
وَإِذْ اور جب قُلْنَا ہم نے کہا للملائکۃ فرشتوں سے اسجدوا تم سجدہ کر لو لآدم آدم کو فسجدوا بس انہوں نے سجدہ کیا الا ابلیس مگر ابلیس نے نہیں کیا کانا تھا وہ من الجن جنوں میں سے ففسق بس نکلا وہ عن امر ربہ اپنے رب کے حکم سے افتتخذونہ کیا تم بناتے ہو اس ابلیس کو وذریتہ اور اس کی اولاد کو اولیاء دوست من دونی میرے سوا وہم اور وہ لکم تمہارے لیے عدو دشمن ہے بئس برا ہے للظالمین ظالموں کے لیے بدلا بدل متبادل بدلا ما نہیں اشہدتہم میں نے حاضر کیا تھا ان کو خلق السماوات والارض آسمان اور زمین کو بنانے کے وقت ولا خلق انفسہم اور نہ خود ان کو پیدا کرنے کے وقت وما کنت اور نہیں ہوں میں متخذ المضلین بنانے والا گمراہ کرنے والوں کو عضداً بازو اپنا بازو بنانے والا نہیں ہوں مددگار بنانے والا نہیں ویوم اور جس دن یقول کہے گا اللہ نادو تم بلاؤ آواز دو شرکائی میرے شریکوں کو الذی جن کو زعمتم تم خیال کرتے تھے فدعوہم بس وہ پکاریں گے ان کو فلم یستجیبوا لہم تو وہ نہیں جواب دیں گے انہیں وجعلنا اور ہم بنا دیں گے بینہم ان کے درمیان موبقا خندق ورأ اور دیکھیں گے المجرمون مجرم لوگ النار آگ فظنوا پس وہ گمان کر لیں گے انہم کہ بے شک وہ مواقعوہا اس میں پڑھنے والے ہیں اس میں آگ میں داخل ہونے والے ہیں ولم یجدوا اور نہیں پائیں گے عنہا اس آگ سے مصرفاً کوئی پھرنا نہیں پائیں گے وَلَقَدْ اور تحقیق صَوَّفْنَا ہم نے پھیر کر بیان کی ہے فی هَذَا الْقُرْآنِ اس قرآن میں للناس لوگوں کے لیے من کل مثل ہر طرح کی مثال وکان الانسان اور ہے انسان اکثر شیء ہر چیز سے زیادہ جدلاً جھگڑالو وما منع الناس اور نہیں روکا ہے لوگوں کو ان یؤمنوا اس بات سے کہ وہ ایمان لائے اذ جاءہم جب آئی ان کے پاس الہدیٰ ہدایت ویستغفروا اور اس بات سے بھی نہیں روکا کہ وہ بخشش طلب کرے ربهم اپنے رب سے الا مگر اس بات نے ان یہ کہ تأتیہ ہوں کہ آج ان کے پاس سنت الاولین طریقہ پہلوں کا او یا یأتیہ آ جائے ہم ان کے پاس العذاب عذاب قبولاً آمنے سام وما نرسل اور ہم نہیں بھیجتے المرسلین پیغمبروں کو الا مگر مبشرین خوشخبری سنانے والے ومنذرین اور ڈر سنانے والے ویجادل اور جھگڑتے ہیں
الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا بالباطل باطل کے ساتھ لیدحضوا تاکہ باطل کر دے ختم کر دے بھی اس کے ذریعے سے الحق کا حق ہو واتخذوا اور انہوں نے بنایا ہے آیاتی میری آیتوں کو میری نشانی کو وما اور اس چیز کو انذروا جس کے ساتھ ان کو ڈرایا گیا کیا بنایا ہے ہزوا مذاق۔ یہ اب کیا لکھ رہے ہوں جی ہاں ترجمہ لکھ رہے ہیں جی ومن اور کون اظلم بڑا ظالم ہے ممن اس سے ذکر جس کو جو ہے نا وہ نصیحت کی گئی بآیات ربی اس کے رب کے نشانیوں کے ساتھ فأعرض پھر اس نے منہ موڑا عنہا ان نشانیوں سے ونسی اور بھول گیا ما اس کو قدمت یدا جو اس کے ہاتھوں دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے انا بے شک ہم نے جعلنا بنائے ہیں علی قلوب ان کے دلوں پر اکنتاً پردے ان یفقہوا اس بات سے کہ وہ سمجھے اس قرآن کو وفی آذان اور ان کے کانوں میں وقرن ڈانٹ ہے وَإِن اور اگر تدعوہم آپ بلائیں گے ان کو الہدا ہدایت کی طرف فلن یہتدوا تو ہرگز وہ ہدایت حاصل نہیں کرے اذن اس وقت ابداً کبھی بھی وربک اور آپ کا رب الغفور بہت بخشنے والا ہے ذو الرحمہ رحمت والا ہے مہربانی والا ہے لو اگر یؤاخذہم پکڑتا ان لوگوں کو بما کسبوا اس کمائی کی وجہ سے جو انہوں نے کی لعجل تو جلدی دیتے لہم ان کو العذاب عذاب بلکہ لہم ان کے لیے موعد ایک وعدہ ہے لن یجدوا ہرگز نہیں پائیں گے من دونہ اس کے علاوہ موئلا پھرنے کی جگہ وتلک القری اور وہ بستیاں ہیں اہلکناہم ہم نے ان کو ہلاک کیا لما جب ظلموا انہوں نے ظلم کیا وجعلنا اور ہم نے بنایا تھا لمہلکہم ان کے ہلاکت کے لیے موعدن ایک وعدے کا وقت وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ان کے لیے بیان کریں آپ دنیاوی زندگی کی مثال پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا ہے کہ ایک شخص کے دو باغ تھے اور کیسے اس نے متکبرانہ گفتگو کی اور کیسے اس کو اپنے باغوں پر اپنے مال پر گھمنڈ تھا سب کچھ اسی کو سمجھ رہا تھا دنیا کو سب کچھ سمجھ رہا تھا تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ دنیا کی ایک مثال ذکر کرنے لگے دیکھو جو قرآن پاک میں مثالیں ہوتے ہیں نا تو ان کو غور سے سننا اور ان کو سمجھنا چاہیے امثال القرآن پر الگ مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں سمجھا یہ مثال ویسے نہیں ہوتی کہ بس ہم ویسے کوئی بات سمجھانے کے لیے کچھ کہہ دیتے ہیں کوئی مثال دے دیتے ہیں اور کوئی توجہ سے ہم نہیں سنتے اللہ تعالیٰ کی مثال جو ہوتے ہیں وہ غور و فکر کے لیے ہوتی ہے اس میں غور و فکر کرو اس کو سمجھو امثال القرآن پر الگ کتابیں لکھی جا چکی ہیں سمجھ آنے کے لیے تو بے شمار جگہ پر اللہ تعالیٰ نے مثال ذکر کی ہے یہ آیت تو نہیں ہے صرف تو فرماتے ہیں کہ دنیاوی زندگی کی مثال پانی کی طرح ہے
جب ہم اس کو آسمان سے اتارتے ہیں تو سبزہ اگتا ہے زمین کے ساتھ، زمین سے، زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ سبزہ کیا ہو جاتا ہے؟ خشک ہو کر خشک ہو جاتا ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ پیلا ہو جاتا ہے، ایسا چورا چورا ہو جاتا ہے، پھر ہوا اس کو اڑاتے پھرتی ہے، ادھر ادھر، ادھر پھینک رہی، ادھر پھینک رہی، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو فرمایا کہ اسی طرح دنیا ہے۔ دنیا جو ہے نا کی مثال ہے، جب جوانی ہوتی ہے تو کیا ہے؟ وہ ایک سبزہ ہے، بس وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں تو 30 مرخان، میں کیا ہوں؟ 30 مرخان، 32 مرخان میں ہوں، اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، تو یہ سبزہ ہے۔ پھر وہ سبزہ کیا ہوتا ہے؟ سوکھ جاتا ہے، پھر آتا ہے بڑھاپا، سمجھ آ گئی؟ پھر انسان کسی کم دا نہیں رہتا ہے۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، جاننے کے بعد کچھ بھی نہیں جانتا، حتیٰ کہ اپنی اولاد کے نام تک یاد نہیں رہتے ہیں۔ تو یہ مثال ہے دنیاوی زندگی، اور ہم پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں۔ کہتے بچپن نے پہلے تجھ کو برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ میرے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے۔ ارشاد ارشاد دے سمجھ آگے کریں۔ تو یہ مثال فرمائے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہے، چمک دمک ہے، لیکن فرمائے الباقیات الصالحات، باقی رہنے والے نیک اعمال۔ اصل میں ہونا کیا چاہیے تھا؟ اس کو، اس لفظ کو ہونا چاہیے تھا الصالحات الباقیات، موصوف صفت موصوف کیا بنے گا یہاں پر؟ جی 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 کیا بنے گا موصوف؟ الصالحات، اور الباقیات کیا ہے اس کے لیے؟ صفت ہے، تو موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں آتی ہے۔ تو باقی رہنے والے نیک اعمال بہتر ہے آپ کے رب کے ہاں بدلے کے اعتبار سے، اور بہتر ہے امید کے اعتبار سے۔ الباقیات الصالحات کیا ہے؟ اس کے بارے میں بہت زیادہ تفصیل میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے۔ بعد نے کہا الباقیات الصالحات سے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے، اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ان سے بہترین کلمات اور نہیں ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہو۔ اور بعد نے کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ہے، کیونکہ سبحان اللہ جب کوئی کہتا ہے تو ایک درخت لگ جاتا ہے جنت میں، الحمدللہ کہتا ہے اس کے ایک درخت، اللہ اکبر کہتا ہے ایک درخت لگ جاتا ہے جنت۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا تھا
کہ اپنی امت سے کہہ دے کہ میدان جو ہے نا جنت کی جو زمین ہے وہ سفید میدان ہے، لیکن مٹی اس کی بہت بڑی زرخیز ہے، اس میں لگانے درخت وغیرہ ابھی یہاں پہ لگانے ہیں، ابھی ہم نے وہاں پر جتنے بھی سبزہ لگانے، جتنے بھی باغ بنانے ہیں، جو کچھ بھی کرنا ہے، جتنے بھی درخت لگانے، جتنے بھی پھول لگانے ہیں، وہ ابھی ہم لگا سکتے ہیں، ادھر اس کی بات تو نہیں، مرنے کی بات تو نہیں، وہ تو چٹیل میدان ہے، اس کو خوبصورت ہم نے بنانا ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو یہ پڑھنا وہ ہے کہ ایک ایک درخت لگانے والا۔ اسی طرح الباقیات الصالحات میں شامل ہے نیک اولاد، کہ جب دنیا سے انسان جائے اور نیک اولاد ہو اور وہ ان کے لیے دعائیں کریں اور نیک اعمال کریں، وہ پڑھائیں لوگوں کو تو اس کا ثواب اس کو ملے، یہ صدقہ جاری۔ اسی طرح والباقیات الصالحات میں شاگرد شامل ہے، شاگردوں کو پڑھایا اس نے، پھر انہوں نے آگے پڑھا ہے، انہوں نے آگے پڑھایا، انہوں نے آگے پڑھایا، تو پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ چلتا رہتا ہے تو اسے ثواب حاصل ہوتا رہتا ہے۔ اس طرح کسی نے مسجد بنائی تو اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا، پانی کا انتظام کر لیا اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ تو یہ سب کچھ جو ہے نا وہ الباقیات الصالحات میں کیا ہے؟ داخل۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور اس نے کہا تھا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، کہ میرا خیال نہیں ہے قیامت آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کا بھی ذکر کیا، وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، جس دن ہم پہاڑ چلائیں گے، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور آپ دیکھیں گے زمین بالکل کھلی ہوئی، صاف، قاعًا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا، بالکل کھلی ہوئی زمین، کوئی اس میں کجی ٹیڑھا پن، کوئی ٹیلا وغیرہ کچھ نہیں ہوگا، صاف زمین ہوگی۔ فرماتے ہم سب کو جمع کریں گے، کسی کو بھی چھوڑیں گے نہیں۔ سمجھ آ گئی؟ وہاں پر یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہوا کہ آج تو میں کلاس میں نہیں آ سکتا جی، میں بیمار ہوں جی، میرے سر میں درد ہے جی، تو میرے آنکھ میں درد ہے، میرے پیچھے درد ہے تو آگے درد ہے۔ وہاں پر ایسا نہیں ہو سکتا کہ مجھے رخصت دے دے، میں حاضر نہیں ہو سکتا۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، کسی کو نہیں چھوڑیں گے، سارے حاضر ہوں گے۔ وَعَرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور سب کو پیش کیا جائے گا آپ کے رب پر صفوں کی شکل، ترتیب سے، اور فرشتوں کی فورس ہوگی، فوج ہوگی ان کی، بے ترتیبی نہیں چلے گی، وہاں پر ترتیب سے کھڑے ہو جائے صفوں میں۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم تحقیق آئے ہمارے پاس جیسے کہ ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا۔ جیسے پہلی دفعہ انسان پیدا ہوتا ہے نا تو وہ کیا ہوتا ہے؟ عورات، ننگے، انسان ننگا ہوتا ہے، ننگا بھی ہوتا ہے، غول نہیں، ختنہ بھی نہیں ہوتا اس کا، حفاظ، ننگے پاؤں ہوں گے، اس طرح سب کو ایسے انسان دنیا میں اس طرح پیدا ہوتا ہے نا، تو اس طرح اٹھایا جائے گا۔ سب لباس نہیں ہو، حدیث شریف میں ہے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، ان کو اس لیے لباس پہنایا جائے گا سب سے پہلے کہ جب آگ میں ڈال رہے تھے نا ان کو تو ان کا لباس اتارا گیا تھا۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو اس کے اعزاز میں سب سے پہلے قیامت والے دن ان کو لباس پہنایا جائے گا، پھر دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنایا جائے گا، باقی لباس نہیں ہوگا بدن میں۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، تم تو خیال یہ کرتے تھے کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدہ کی جگہ وعدے کا وقت مقرر نہیں کریں گے۔ ووضع الکتاب، پھر دفتر رکھے جائیں گے، نام اعمال،
اور آپ مجرموں کے دیکھیں گے کہ وہ نام اعمال میں سے جو کچھ ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے. سمجھ آ گیا کہ نہیں ہے؟ اور کہیں گے ہائے افسوس ہم پر، اس نام اعمال اس کتاب کو کیا ہو گیا. یہ نام اعمال نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑتی ہے نہ بڑی بات، مگر اس کو شمار کیا ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ ہی ہوگا وہ حاضر ہوگا. يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا، چاہے کہ دور ہوتا ہی نام عمل مجھ سے، دور ہوتا، میرے پاس نہ ہوتا. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا. اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ ظلم نہیں کرتا. ظلم سے مطلب کہ جس کی نیکیاں کم ہو اس کی نیکیاں زیادہ کر دی جائے، نہیں کیا نام ہو معذرت، جس کی نیکیاں کم ہو اس کی نیکیاں کم کر دی جائے، جس کی گناہ کم ہو اس کی گناہ زیادہ کر دیے جائے. نیکی جس کی زیادہ ہو وہ کم کر دی جائے، یہ ظلم ہے. گناہ جس کی کم ہو وہ زیادہ کر دی جائے، یہ ظلم ہے. ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا جی. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کے لیے تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا. كَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ کن میں سے تھا؟ جنات میں سے، ناری مخلوق ہے نا. اس نے سجدہ نہیں کیا، کہا خلقتنی من نار وخلقت من طین، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کی، اس کو مٹی سے. آگ اوپر اڑتی ہے اور مٹی تو پاؤں کے تلے نیچے آتی ہے، تو آگ بہتر ہے مٹی سے. دلائل دینے شروع کر دی، صغرا کبرا ملایا اس نے اور نتیجہ دوبرا نکالا اس نے. یہ کہا نا اوپر اڑتی ہے، یہ نیچے پڑتی ہے، یہ منطق چلائی اس نے. اس نے لگتا ہے شاید تہذیب پڑی ہوتی یا خود بھی پڑی ہوتی، اس لیے تو شیطان بن گیا. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ خود بھی شریف ضرور پڑھی تھی اس نے، جیسے آپ لوگ جسے آپ لوگ شوق سے پڑھتے ہو جی، شوق سے پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ چس کے لے کر پڑھتے ہو اور با جی جی. تو یہ تو فرمایا کہ کانا میں نے جنات میں سے تھا، ففسق، بس وہ نکلا اپنے رب کے حکم. فسق کا معنی نکلنا، اپنے رب کے حکم سے نکلا وہ. ففسق عن امر رب، جو فسق کرتا ہے وہ بھی اپنے رب کے حکم سے نکلتا ہے نا، فاسق جو ہوتا ہے، تو اپنے رب کے حکم سے نکلا وہ. تو یہ سجدہ جو تھا سجدہ تعظیمی تھا، پہلے میں عرض کر چکا ہوں. سجدہ تعظیمی پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، لیکن ہماری شریعت میں یہ بھی جائز نہیں ہے. سجدہ عبادت کسی بھی شریعت میں جائز نہیں رہا، اس لیے کہ سجدہ عبادت شرک ہوتا ہے. جو شرک تو کسی بھی شریعت میں جائز نہیں رہا. تو فرمایا افتتخذونہ وذریۃ اولیاء، اب بھی تم اس کو شیطان کے ابلیس کو اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو، من دونی، میرے سوا. اتنا کچھ کرنے کے بعد جو اس نے کیا، اور وہ یعنی شیاطین تمہارے لیے، اس کی اولاد تمہارے لیے واضح دشمن ہے، برا ہے بدلہ ظالموں کا. ما اشہدتم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم، میں کہ میں نے نہیں حاضر کیا تھا ان کو آسمان اور زمین کے پیدا کرنے کے وقت اور نہ ان کو پیدا کرنے کے وقت، اور نہیں ہوں میں گمراہ کرنے والوں کو مددگار بنانے والا، اپنا بازو بنانے والا. وَيَوْمَ يَقُولُ، جس دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نادو شرکا، تم آواز دو میرے شریکوں کو،
ان شریکوں کو جن کو تم پکارتے تھے، میرے ساتھ شریک کرتے تھے، کسی کو خدا کا، کسی کو خدا کا بیٹا کا، بیٹیاں کہا، معبود بنائے، اس کی عبادت کی، بلاؤ ذرا ان کو آواز دو، فدعوہم، تو بلائیں گے ان کو، فلم یستجیبوا لہم، تو وہ ان کو جواب نہیں دیں گے، وجعلنا بینہم موبقا، ہم بنا دیں گے ان میں خندق، ہلاکت کی جگہ، آڑ پیدا ہو جائے گا، وہ جواب ہی نہیں دیں گے ان کو، بلکہ جواب کیا دے رہے ہیں، تو بیزاری کا اعلان کریں گے، شیطان کا لیکچر تم لوگ پڑھ چکے ہو، شیطان کیا لیکچر دے، سورہ ابراہیم میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے، فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، اپنی جانوں کو ملامت کرو، مجھے ملامت مت کرو، ورأى المجرمون النار، اور مجرم لوگ آگ دیکھیں گے تو وہ گمان کر لیں گے کہ ان میں اس آگ میں پڑنے والے ہیں، اور نہیں پائیں گے اسے کوئی پھیرنا۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے پھیر پھیر کر اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال بیان کی ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے مثال بیان کی ہے، مثال کا ذکر کیا، مطلب تم اس کو سمجھو، پھیر پھیر کر بیان کی، تفصیل سے بیان کی ہے، تو ابھی میں نے آپ سے عرض کیا مثالوں کو سمجھو، یہ ہمیں بیان کرنے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کی ہے، تو ہمارا حق ہے ان مثالوں کو سمجھنا۔ اس مثال سے کیا مطلب؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور فرمایا کہ انسان ہر چیز سے زیادہ جھگڑالو ہے، جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو شکوے شکایت شروع کر دیتا ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، اور فرمایا کہ نہیں روکا لوگوں کو ایمان لانے سے جب ان کے پاس ہدایت آئی اس تب، اور اپنے رب سے بخشش طلب کرنے سے نہیں روکا، مگر اس بات نے روکا کہ ان کے پاس بھی آئے پہلوں کا طریقہ، پہلے لوگ گزرے ان کا طریقہ ان کے پاس آ جائے، یعنی جیسے ان پر عذاب آیا تو ان پر بھی عذاب آ جائے، جیسے قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط وغیرہ پر عذاب آیا، ان پر بھی عذاب آ جائے، تو یہ ان کا مقصد ہے بس۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، فرماتے ہیں کہ ہم نہیں بھیجتے پیغمبروں کو مگر وہ مبشرین اور منذرین ہوتے ہیں، خوشخبری سناتے ہیں جنت کی، اللہ کی رضامندی کی، اونچی درجات کی، اور منذرین، اور ڈراتے ہیں جہنم سے، اللہ کی نافرمانی سے، مختلف قسم کے عذابوں سے۔ فرماتے جھگڑتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا باطل طریقے کے ساتھ، لیتحدوا بالحق، تاکہ اس باطل کے ساتھ حق کو باطل کر، حق کو ختم کر، اور میرے نشانیوں کو اور جس چیز سے ان کو ڈرایا جاتا ہے اس کو مذاق بناتے ہیں۔ یہ کیا قرآن ہے؟ یہ قرآن تو اساطیر الاولین ہے، پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، بس یہ تو قصہ کہانی کی کتاب ہے، سمجھ آ؟ اس میں درخت کا ذکر ہے، آگ میں درخت کیسے ہو سکتا ہے؟ آگ میں تو درخت نہیں ہو سکتا، نہیں پیدا ہو سکتا، آگ تو جلاتی ہے، یہ تو پیغمبر نے گھڑ لی ہے، وہ یہ فلاں رومی جو بندہ ہے وہ سکھاتا ہے وغیرہ ذالک، اس طرح کی بات ہے۔ فرمایا ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ فأعرض عنہا، کون ہے بڑا ظالم اس سے
کہ جس کو نصیحت کی جائے اپنے رب کی نشانیوں کے ساتھ، پھر وہ اسے اعراض کرے، ونسی ما قدمت یدا، اور بھول جائے اس کو جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا اس کو بھول جائے۔ انا جعلنا علی قلوب اکنہ، ہم نے ان کے دلوں پہ پردے بنائے، اکنہ تو کنانون کی جمع پردہ، اور اس قرآن کو سمجھنے سے پردے ہیں ان کے دلوں پر، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے۔ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ان کے دلوں پر پردے ہیں، ان کے کان میں ڈانٹ ہے، تو وہ سمجھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے کہ ان کا قصور کیا ہے۔ پردے ہٹیں گے نا تبھی جو ہے نا وہ سمجھ سکیں گے۔ تو اس کا جواب میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں پردے پیدا کیے، بلکہ انہوں نے خود کہا کہ ہمارے دلوں پر پردے ہیں۔ خود انہوں نے کہا۔ وہ وفی آذاننا وقر، پچھلا حصہ کیا قرآن پاک کا؟ کیا وہ قلوبنا غلف، آیت کیا ہے جی؟ وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر، وقالوا قلوبنا في أكنة، انہوں نے خود کہا کہ ہمارے دل میں کیا ہے؟ پردے ہیں۔ وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، ہمارے دلوں پر پردے، انہوں نے خود کہا وفي آذاننا وقر، اور ہمارے کانوں میں ڈانٹ ہے، تو انہوں نے خود کہا۔ تب جا کے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو فرمایا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، آپ کا رب بہت بخشنے والا اور رحمت والا ہے، کرم اور مہربانی والا ہے۔ اگر پکڑتا ان کو ان کمائی کی وجہ سے جو انہوں نے کی، تو جلدی ان کو عذاب دیتا، بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کا وقت ہے، اور آگے اس سے وہ پھرنا نہیں پائیں گے۔ یہ بستی ہے، ان کو ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا، وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ہم نے ان کے ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر کیا تھا، ایک وعدہ تھا، ٹھیک ہے۔ جب وہ نافرمانی کیوں ہوتی، تب جا کے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ یہ ہے سوال۔ دوسرا سوال بھی ہے، اچھا چلو پھر اللہ کے دے اس کو ہم بناتے ہیں۔